بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ بیان سری عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ اسی غزوہ صفوان، جس کو بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تو سن 2 ہجری میں بالکل رجب المرجب کا مہینہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نخلا کی طرف روانہ فرمایا، اور آپ کے ساتھ 11 صحابہ کرام تھے مہاجرین۔ ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ، عتبہ ابن غزوان رضی اللہ عنہ، عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، خالد ابن بکیر رضی اللہ عنہ، وافد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر ابن ایاس رضی اللہ عنہ، سہیل ابن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، اور صفوان ابن بیضاء رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ 12ویں خود عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ تھے، یہ 11 صحابہ کرام تھے۔ تو یہاں پہ سریہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، اور ساتھ فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں سے آدمی کو امیر لشکر بناؤں گا جو تم میں سے سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور طبرانی میں روایت ہے سند حسن کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر بنایا تو ایک خط بھی دیا، اور ساتھ فرمایا کہ جب تک 2 دن کی مسافت طے نہ کرو اس کو کھولنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو تمہارا ساتھ دینا چاہے تب بھی صحیح ہے، اور جو ساتھ نہ دینا چاہے وہ بھی تب بھی صحیح ہے، کسی کے اوپر جبر نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے 2 روز کی مسافت قطع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی والا نامہ میں لکھا ہوا تھا کہ تم برابر چلتے رہو، اور جب مقام جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے جس کو مقام نخلا کہتے ہیں وہاں پہ اترو، تو قریش مکہ کا قافلہ ہے وہ آئے گا، اس کے بارے میں ہمیں مطلع کرنا۔ انہوں نے تو جیسے ہی اس کو کھولا خط کو تو سمعاً و طاعتاً کہا، اور ساتھیوں کو بھی کہا کہ میں تو کسی کو مجبور نہیں کرتا، تو جو ماننا چاہے چلنا چاہے تب بھی صحیح ہے، اور جو واپس جانا چاہے اس کی تب بھی صحیح ہے، لیکن سب نے مرافقت اختیار کر لی۔ البتہ راستے میں 2 صحابہ کرام تھے، ایک عتبہ اور دوسرے سعد رضی اللہ عنہ۔ ان کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ ان کے پیچھے چلے گئے تو وہ گم ہو گئے، اور باقی لوگ مقام نخلا پہ آ کے خیمہ زن ہو گئے، وہاں پہ قیام کیا۔ تو قریش کا ایک قافلہ آ رہا تھا، اور وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ یہ رجب المرجب کا بالکل آخری دن تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ اشہر الحرم میں رجب المرجب آتا ہے۔ قتال اور جنگ سے یہ مسلمان اور کفار سب باز رہتے تھے، البتہ ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ غر شعبان ہے، یعنی شعبان کا پہلا دن ہے، یہ ان کو شبہ ہوا۔ تو یہ جو قافلے کا سردار تھا قریش مکہ کا، عمر ابن حضرمی جو تھا، اس کو واقد ابن عبداللہ نے ایک تیر مارا، اور تیر لگتے ہی وہ مر گیا۔ تو باقی قافلے والے بہت خوفزدہ ہو گئے، وہ تو بھاگ گئے۔ تو مسلمانوں نے
قافلے کے پورے سامان کے اوپر قبضہ کیا اور 2 آدمیوں کو گرفتار کیا، عثمان ابن عبداللہ اور حکم ابن کیسا، ان کو گرفتار کیا۔ ابھی غنیمت کے بارے میں کوئی خاص حکم نازل بھی نہیں ہوا تھا، کیا کیا جائے۔ البتہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ثوابدید پہ خمس کے مطابق ہی تقسیم کر دیا، 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا۔ تو پھر اس کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر حرم میں تو ہم نے لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی تم لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اور یہ کہ یہ مال غنیمت اور یہ چیزیں اپنے قبضے میں رکھو حفاظت میں۔ تو یہ جو سپہ سالار تھے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ابھی کیا ہوگا، اور ادھر سے جو یہود تھے اور مشرکین تھے جو اعتراض کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان بھی اشہر حرم محرم مہینوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، اس کے تقدس کا یہ لوگ خیال نہیں کر رہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو نازل کیا۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ ہاں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ سورۃ البقرہ یہ آیت مبارکہ نمبر 217 ہے کہ یہ لوگ آپ سے ماہ حرم کے اندر قتال کے بارے میں اور لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ بے شک ماہ حرام کے اندر قتال کا قصد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، صحیح ہے، لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک یہ تو سب جرم میں سے سب سے زیادہ سخت اور بڑا جرم ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ اس قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دے، ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ اشہر حرم میں قتال کرنا، لڑائی کرنا یہ صحیح تو نہیں ہے، لیکن دیدہ و دانستہ تو فتنہ ہے عظیم، لیکن اگر اس طرح اشتباہ میں ہو جائے تو یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ بڑا جرم کون سا ہے؟ کفر و شرک کرنا، مسلمانوں کو حرم سے روکنا، یہ چیزیں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خمس کے بارے میں بھی حکم نازل فرمایا اور مال غنیمت کو قرآن قواعد و ضوابط کے مطابق اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بتا دیا اور مسلمانوں نے تقسیم کیا۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ جو مہاجرین مجاہدین تھے، اس آیت مبارکہ کو سن کے بہت خوش ہو گئے۔ پھر ان کو فکر ہو گئی کہ ہم کو اجر و ثواب ملے گا یا نہیں، یہ طمع ہو گئی، کیونکہ ساری جد و جہد اور کوشش یہ تو آخرت کے لیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو تو پوری فکر وہ آخرت کی ہوتی تھی۔ تو فرمایا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اس غزوے سے کچھ اجر بھی
لے کے آئے ہیں، کچھ امید ہم رکھے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو بے شک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ مال غنیمت اسلام کی سب سے اول نمبر پہ مال غنیمت، اور سب سے پہلا جس آدمی کو قتل کیا گیا وہ عامر ابن حضرمی تھا، جو مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور بہرحال مسلمانوں نے عثمان عبداللہ اور حق بن کیسان اس کا فدیہ بھیجا کہ ان کو چھوڑا دے، مسلمانوں نے ان کو پابند سلاسل کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے دو ساتھی غیب ہے، سعد رضی اللہ عنہ اور عتبہ رضی اللہ عنہ، جب تک وہ واپس نہیں آتے تو ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہمیں پتہ چلا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، تو ان کے بدلے میں ان دو کو ہم ماریں گے۔ تو بہرحال ابھی کچھ دن گزرے کہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین واپس لائے، اور آپ نے فدیہ لیا، اور عثمان اور حکم کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ عثمان تو چلا گیا مکہ، اور مکہ میں جا کے یہ کافر کفر کی حالت میں مر گیا، لیکن حکم جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مدینے میں وہ رہنے لگے، اور غزوہ جو بئر معونہ ہے اس کا انشاءاللہ تفصیلی بیان آ رہا ہے، اس میں شہید ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔